اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا. حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے. حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا. اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے. تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی. اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ. یہ میرے بھائیوں یہ تاریخی روایتیں حدیث میں کہیں یہ موجود نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا میں جھوٹ ہونا ثابت کروں گا. مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ کہتے ہیں، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روضہ شریف سے آواز آئی تو مجھے وہیں دفنا دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ آپشن تو موجود تھا، کوئی ایشو تو نہیں تھا نا. اس سے بڑا ایشو تو سقیفہ بنی ساعدہ تھا جہاں پہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اس میں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے قبر مبارک پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وصی کون ہے. یہ تو مسئلہ ہی چھوٹا ہے، یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے خود دیا کہ آواز آئے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے وہاں دفن کر. جہاں کوئی دوسرا سلوشن ہی نہیں ہے اور آج تک سنی شیعہ تفریق امت کے اندر ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں دیا. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک حجرے میں 47 ایئرز تک حیات رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں، وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے. نبی علیہ السلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ. ان کے تو کہیں دماغ میں وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بالکل جھوٹا واقعہ ہے اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے، کوئی 7-8 صفحوں کی. ہمارا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کے سٹارٹ میں میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے. بخاری میں یہ پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو وہ آنتوں کے رستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا، اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے. آئی ایم نو مور امیر المومنین، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں. 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو یہ کہنا عمر بن خطاب، کہیں وہ اس کو اولو الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کریں. کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کے لیے بھی آواز آئی تھی، میرے لیے بھی آ جائے گی، تو میری بھی میت جا کے وہاں رکھ دینا. سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ صحیح بخاری میں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ نبی کی قبر کہاں ہے، فرماتے ہیں نبی کے گھر میں. تو جو خدا نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، دفنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی اجازت؟ جو خدا داخل نہیں ہونے دے رہا، جی جو اللہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، آپ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دی تھی نبی نے، اجازت نامہ دکھائیں تو پھر قرآن کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہوگی. خدا تو داخل نہیں ہونے دے رہا، اتنا سخت ہے خدا. خدا کہہ رہا اگر جانا پڑ بھی جائے فوراً اٹھ کے آنا،
زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نا. اگر نبی کھانے پہ بلائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. اتنا محتاط ہے اللہ نبی کے گھر کے اندر. اب جب پوچھا جائے کہ نبی کہاں پہ دفن ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک نبی کی بیوی ہے, اس کا حجرہ ہے, وہاں دفن ہے. اچھا حجرہ بیوی کی ملکیت ہو گیا, جگیر زہرا کی ملکیت نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا یؤذن لکم. خبردار, نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا, یہ دفن ہو گئے. سمجھ نہیں آئی, جو بندے چوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرا سوال ہے کس سے پوچھ کے دفن ہوئے؟ دیکھ لو میری طرف جناب, میرا بڑا ادب سے سوال ہے کس سے پوچھ کر دفن ہوئے؟ کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے, تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا, اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. فکرہ بڑا حساس ہے, لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے. ذمہ داری میری ہو گئی, فکرہ میں پڑھ رہا ہوں. کہتے جی نہیں وہ تو بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کوئی کتاب ثابت کرے کہ بی بی پیکیاں دا حصہ لے کے آئی سی. جب محمد کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو بیوی مالک کیسے بن گئی؟